جی یہ لاہور پولیس کے سیکیورٹی سربراہ کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے اور یہ سی سی پی او لاہور سمیت تمام ایس پی او ایس ایچ اوز ڈی ایس پیز ایس ایس پیز ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو یہ خط لکھا گیا ہے اور یہ خط تقریباً 4 روز پہلے 30 سپتمبر 2011 کو لکھا گیا ہے۔ اس خط کا لیٹر نمبر بھی میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو پڑھ کے سناؤں 646068- DSB اس خط کا نمبر ہے، جس میں اس بات سے خبردار کیا گیا اس خط کے مطابق کہ 3 دہشت گرد جو لاہور میں ایک بارود سے بڑی گاڑی کے ساتھ یہ داخل ہوئے ہیں اور اس وقت یہ اپنی کسی بھی مقام پر دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے ہیں اور 8 دہشت گرد اس وقت بھی زیر تربیت ہے اور ان کے پاس 25 لاکھ روپے اس وقت موجود ہے اور انہیں اس کام کے لیے مزید 35 لاکھ روپے درکار ہیں۔ اس خط کے متن کے مطابق ان دہشت گردوں کو اس 35 لاکھ روپے اکٹھے کرنے میں مزید 1 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے اور دہشت گرد موجودہ جو مہینہ جاری ہے اکتوبر یعنی کہ اور آئندہ ماہ نومبر میں یہ اپنی کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے اپنی تمام تر پلاننگ مکمل کر چکے ہیں۔ اس خط کے مطابق ان دہشت گردوں کے جو اہداف ہیں اس میں اہم سرکاری عمارتیں ہیں، اہم شخصیات ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے اہم ادارے ہیں اور اس خط میں باقاعدہ ان سیکیورٹی فورسز کے اداروں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جن میں پہلے بھی دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس خط میں ایک اور اہم بات جو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس خط میں خبردار کیا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں ضمانت پر رہا ہونے والے ایک کالا دم تحریک کے جو رہنما ہیں وہ دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں اور اپنی اس تنظیم کو دوبارہ سے انہوں نے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، لہٰذا ان کی کڑی نگرانی کی جائے اور ان پر کڑی نظر رکھی جائے کیونکہ وہ اپنی جو تنظیم ہے اس کو دوبارہ سے سرگرم کر رہے ہیں۔ اس خط میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نائٹ ڈیوٹی پر پولیس اہلکار تعینات ہوتے ہیں وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور اس دہشت گردی کی کارروائی کو روکنے کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں۔ اس خط میں جو لاہور پولیس سیکیورٹی کے سربراہ ہے انہوں نے مختلف اداروں کی جانب سے مختلف خفیہ اداروں کی جانب سے مختلف اوقات میں لکھے گئے 10 خطوط کا حوالہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ دہشت گرد کسی وقت بھی کسی بھی اہم مقام کو کسی بھی اہم شخصیت کو دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو چاہیں گے کہ وہ خط بھی دکھائیں جس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ راولپنڈی سے ایک موٹر سائیکل پولیس افسر سے چھینی گئی تھی، وہ موٹر سائیکل ہے وہ بھی دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 8 دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زیر تربیت ہے اور وہ کسی بھی کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی تربیت اور ریہرسل کر رہے ہیں اور ان کی یہ ریہرسل جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ اس خط میں اس تمام خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے لاہور پولیس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کو سخت سے سخت کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ مزید 2 گاڑیاں ایسی ہیں جو پہلے تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے جو داخل ہوئی تھی اور اس میں اس بات کا خدشہ اس وقت پولیس افسران نے ظاہر کیا گیا تھا کہ یوم علی کے موقع پر وہ دہشت گرد جو ہیں وہ کسی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن پولیس کی سخت سیکیورٹی کے باعث وہ دہشت گرد جو تھے وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے تھے۔ تاہم ابھی وہ 2 گاڑیاں اس خط میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابھی بھی جو بارود سے بری جو 2 گاڑیاں ہیں وہ ابھی بھی لاہور میں ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس وقت لاہور میں بارود سے بری 3 گاڑیاں، 3 خودکش بمبار اور 8 دہشت گرد جو ہیں وہ زیر تربیت ہے۔ جی